السلام علیکم۔ بہت سارے احباب نے مجھ سے پرسنلی رابطہ کر کے کہا ہے کہ محمد علی بھائی کے اس پوسٹ کو ذرا اچھی طرح سے سمجھا دیں۔ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی کوئی آیت کوڈ کرتا ہوں تو میں صرف روایتی ترجمہ نہیں بلکہ خود کیا سمجھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آپ نے خود کیا سمجھا اگر آپ نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب آپ صرف کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، یعنی آپ صرف ماحول بگاڑ رہے ہیں۔ اس بگاڑ پیدا کرنے کے بجائے آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے۔ آپ نے دیا، آپ نے سوال کیا، اچھی بات ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے عام الفاظ میں کہیں جو روزمرہ کی زبان ہے، کہ جیسے ٹریفک کے قانون ہے کہ سرخ بتی جلا دیا، آپ نے ریڈ لائٹ جلا دیا سب کے لیے، بتا کر دی یہ ریڈ لائٹ ہے، دیکھو ابلیس جو ہے وہ ملائکہ نہیں ہے لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حکم ملائکہ کو دیا۔ آپ کے ہی ترجمے کے سے جو آپ نے اس میں پوسٹ کیا ہے، اب اس میں سوال پیدا کر دیا ہے کہ جب حکم دیا گیا تھا ملائکہ کو تو ابلیس جب ملائکہ تھا ہی نہیں تو وہ سجدے میں کیوں شامل نہیں ہوا؟ کیوں وہ شامل ہوتا؟ وہ تو حکم میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ یلو لائٹ بھی جلا دیا، یعنی کہ وہ سبز بتی بھی جلا دی، کیا وہ رکا ہوا بھی نہیں ہے اور چل بھی نہیں رہا؟ وہ ایک گمگو کی کیفیت میں آ گیا کہ بس اب چلنا ہے، اب چلنا ہے یا اب رکنا ہے۔ تو جب تک آپ گرین لائٹ نہیں جلائیں گے، سبز بتی نہیں جلائیں گے تو وہ آگے چلے گا کیسے؟ اسے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اب چلنا ہے، اب صحیح راستہ صاف ہو گیا ہے؟ تو یہ جو ذہنی طور پر جو آپ سب کی ریڈ لائٹ تو جلا دیتے ہیں اور اس کو یلو بھی کر دیتے ہیں، لیکن کبھی گرین بھی کر دیا کریں، جب جا کے اصلاح ہوگا۔ اگر آپ گرین نہیں کر رہے ہیں تو آپ اصلاح نہیں، صرف بگاڑ پیدا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، جو ہے اس کو سمجھائیں پوری طرح، یا پھر نہ کریں وہ بات۔ بہرحال آئیے اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اصل میں درمیان میں ہر شخص اپنا کوئی نہ کوئی پوسٹ ڈالتا رہتا ہے۔ اگر سب کو میں ہی سمجھانے بیٹھ جاؤں تو پھر میں اپنا کام کیسے کروں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کو ایسا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس کا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے آئیے آج ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حوالہ انہوں نے دیا سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 34، یعنی 2 کی 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ میرے پاس اس وقت حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑا ہے، میں پہلے اس سے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوائے انہوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو سیدھی سی بات، اس ترجمے سے سیدھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس بھی ملائکہ میں شامل ہے۔ اس ترجمے سے یہ بات آ جاتی ہے اور یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ روایتی ترجمہ تو سب کے پاس موجود ہے، یہ پڑھ کر ہر عقل و شعور والا اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور آگے جب آتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو وہاں بھی کھڑکتا ہے۔ لیکن بات اسے صحیح سمجھنا کیسے ہے، کس طرح سے آپ قرآن کا تضاد ختم کریں گے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے اس کو آپ بتائیں کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ مترجموں نے تضاد پیدا کر دیا ہے غلط ترجمہ کر کے۔ اس کی وضاحت کریں تو صحیح ترجمہ بھی ڈالنا ہوگا۔ تب دیکھیے اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، قوت مدد کے لیے۔ اصل میں ملائکہ ہر وہ کائناتی قوت ہے جو آپ کی مددگار ہو جائے، اور جو قوت آپ کی مددگار نہیں ہوتی وہ ملائکہ نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی ملائکہ کے لیے، تو اس وقت اس کو رہنے دیں، صرف اتنی وضاحت کر دیں کہ اور جب ہم نے کہا قوت مدد کے لیے، اسجدوا لآدم، فرما بردار ہو جاؤ آدمیت کے لیے۔ اب آدم بھی کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ آدمیت وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو سمجھ رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس سے پہلے آیتوں میں گزر چکا ہے کہ اس کو اللہ نے تمام پہچان کا علم دیا ہے، علم کی پہچان دی۔ تو علم کی پہچان جو لے کر آ جاتے ہیں وہ آدمیت میں آتے ہیں، ورنہ وہ آدم نہیں ہے، پھر وہ بدترین جانور میں ہوتے ہیں۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ، اللہ ان کو کہتا ہے کہ بدترین جاندار ہیں۔ تو آدمیت کے لیے فسجدوا، بس وہ سب فرما بردار ہو گئے، یعنی تمام قوت مدد فرما بردار ہو گئی۔ الا ابلیس، سوائے مایوسی کے۔ ابلیس جو ہے وہ مایوسی کو کہتے ہیں، بلس اس کا مادہ ہے، بے لام سین۔ ابا، اس نے قبول نہیں کیا، واستکبرا، اور بڑائی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو آپ دیکھ لیں کائنات کی ہر شے آپ کی، یعنی انسان کے لیے، آدمیت کے لیے پابند ہے۔ جب آدمی علم سے اس کی پہچان حاصل کر لے تو وہ اس کا اپنا پابند کر لیتا ہے، کیونکہ سب اللہ کے آگے سب فرما بردار ہو چکے کہ وہ آدمیت کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ جو انسانیت کہتے ہیں علم کی پہچان لے کر اپنا تابعدار کرے گا، تمام کائناتی قوتیں اس کے لیے تابعدار ہیں، سوائے مایوسی کے نہیں۔ مایوسی وہ کیفیت ہے جو آدمیت کے لیے بھی فرما بردار نہیں ہے۔ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، اچانک اگر آپ کے اندر مایوسی آ گئی تو آپ کے کام کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور آپ کسی قابل نہیں رہیں گے۔ تو مایوسی کو اسی لیے گناہ بھی کہا جاتا ہے عام لفظوں میں،
بہرحال وہ پھر یعنی بحث میں جائیں گے تو الگ چیز ہو جائے گی. تو یہ اس آیت کی تشریح ہو گئی. اب آئیے جو انہوں نے دوسرا حوالہ دیا ہے وہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 50 یعنی 18 کی 50 18 کی 50. تو یہ کھولنا ہے. یہاں پر لفظ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اچھا انہوں نے تو سب یہیں تک دیا ہے, لیکن جب بھی آیت کا حوالہ لے تو پوری آیت لیا کرے. ادھوری آیت سے بات کچھ کی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو یہ پوری آیت میں پڑھ دیتا ہوں. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اب جو حافظ ناظر احمد کا ترجمہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ قوم جن سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. سو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوائے دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں. برا ہے ظالموں کے لیے بدل. اب دیکھیے یہ کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکۃ قوت مدد کے لیے اسجدوا لآدم فرما بردار ہو جاؤ آدم کے لیے. فسجدوا پس وہ سب فرما بردار ہو گئے الا ابلیس سوائے مایوسی کے. کان من الجن وہ خاص جن تھا یعنی خاص چھپا ہوا تھا. جن کہتے ہیں جنونیت, جس انسان میں جنونیت آ جائے. یہ انسانی کیفیت بھی ہے انس اور جن, انسیت اور جنونیت والی. تو وہ جنونیت میں سے تھا یا وہ خاص چھپے ہوئے میں سے تھا. ففسقا بس اس نے بگاڑ کیا ان امر رب ہی اپنے رب کے معاملات کے بارے میں. رب نے معاملہ دیا کہ آدمی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ لیکن اس نے نافرمانی کیا اور بگاڑ پیدا کیا. تو اس لیے ہوا کیا پھر افتتخذونہ بس کیا تم اس کو پکڑتے ہو وذریتہ اور اس کے پھیلانے والوں کو اولیاء نزدیک تر من دونی میرے علاوہ سے وہم لکم عدو اور وہ تمہارے لیے عداوت ہے دشمن ہے. وبئس للظالمین بدلا اور ظلم کرنے والوں کے لیے برا بدل ہے. تو اس کا جو رواں ترجمہ بن گیا کہ اور جب ہم نے قوت مدد کے لیے کہا کہ آدمیت کے لیے فرما بردار ہو جاؤ پس وہ سب فرما بردار ہو گئے سوائے مایوسی کے. وہ چھپے ہوئے میں سے تھا یعنی یا جنونیوں میں سے تھا. بس اس نے اپنے رب کے معاملات کے بارے میں بگاڑ کیا تھا. بس کیا تم اس کو اور اس کے پھیلانے والوں کو میرے علاوہ سے نزدیک تر پکڑتے ہو اور وہ تمہارے لیے دشمن ہے اور ظلم کرنے والوں کے لیے برا بدل ہے. تو میرے خیال میں اب وضاحت ہو گئی ہوگی. بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی آپ لوگ کوئی حوالہ دیں تو آپ خود کیا سمجھ رہے وہ بھی دے دیں, ورنہ ادھوری بات نہیں کریں کہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دے دوں کہ جرمنی کا ایک مشہور آرٹسٹ گوئٹ ہے, اس کا ایک شاگرد اس نے ایک آرٹ پکچر بنایا. بہت محنت کیا اس نے اور سالوں محنت کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچا. کوئی 100 تصویریں بنا کر کے یہ بالکل پرفیکٹ ہو گیا. وہ استاد کے پاس لے کر گیا کہ سر یہ دیکھیے کیا شاہکار میں نے بنایا ہے. تو استاد نے کہا بیٹا اگر میں نے ہی تعریف کیا تو فائدہ کیا ہے, تعریف تو لوگوں کو کرنا چاہیے کہ تم نے شاہکار بنایا یا کیا بنایا. تو لوگوں سے تعریف کرواؤ, مجھ سے نہیں. تم تو میرے شاگرد ہو, میں تو تمہاری تعریف کروں گا ہی. تو اس نے کیا کیا کہ اس پورٹریٹ کو ایک چورنگی پر لگا دیا اور ساتھ ہی ایک اور کاغذ اور بورڈ وہ اس نے نیچے لکھ کر لگا دیا کہ اس میں جہاں غلطی ہو وہاں آپ نشان بنا دیں, دائرہ بنا دیں. تو جب وہ دوسرے دن آیا تو پوری پینٹنگ جو ہے وہ دائرے سے بھری ہوئی تھی. اسے بڑا دکھ ہوا, میں نے اتنی محنت کیا, 1 سال محنت کیا, 100 تصویریں بنائیں, اس کو فائنل کیا اور اس میں اتنی غلطی کہ کوئی بھی جگہ صحیح بچی نہیں, یعنی تمام غلطیوں سے بھرپور. دل برداشتہ ہوا, گیا استاد کے پاس کہ سر دیکھیے یہ کیا ہو گیا ماجرا. استاد نے کہا بیٹا تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس طرح رکھ دیا تھا. استاد نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, دراصل تمہیں لوگوں سے داد لینے کا طریقہ کار نہیں پتہ ہے. اب میں تمہیں بتا دوں, تم اس سے 10 گنا خراب تصویر جو بنی ہے اس کو لے کر آؤ. یہ تو ہم آرٹسٹ جانتے ہیں کہ کس میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے. وہ جب وہ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ اب لے جاؤ اسی چوراہے پر اس کو لگا دو, لیکن اس کو پیک کر دو کہ اس پر کوئی نشان تک نہ لگا سکے, اور ایک اور اسٹینڈ وہاں کھڑا کر دو اور ساتھ میں کاغذ پینسل سب کچھ دے دو کہ جہاں غلطی یہاں بنا کر دکھا دیں, اب یہ لگا دو. تو جب اس نے اسی چوراہے پر ان دونوں کو کھڑا کر دیا تو وہ 6 مہینے پڑھا رہا لیکن کوئی ایک بھی نہیں آیا, کیونکہ لوگوں کو اعتراض کرنا تو بہت آتا ہے, لیکن حق کیا ہے, سچ کیا ہے وہ بتا دو, صحیح کیا ہے آپ کی نظر میں وہ بھی بتا دو. صرف اعتراض کرنا یہ کوئی علمی کارنامہ نہیں ہے, یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. آپ اعتراض کا جواب دیں, یہ ہے مثبت سوچ. یعنی صرف انتشار پھیلا دینا, بگاڑ پیدا کر دینا, سوال کر لینا, یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ آپ جو کچھ غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں اس کا حل بتائیے, اس کا صحیح بتائیے کہ کیا ہے, پھر جا کر یہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں بہرحال کافی وضاحت ہو گئی ہے. السلام علیکم.